دیور نے نا میرے ساتھ یعنی کہ غلط کام کیا. کیا؟ ہاں جی غلط کام کیا. تو اس کے بعد نا وہ نکل کے گیا تو میرا جیٹ بول کے کہتا اب میری باری ہے. تو کیا استغفر اللہ. وہ رات کو ہی میرے پیچھے لڑکے لگے 10. کتنے لڑکے لگے؟ 10. کس جگہ؟ پاکستان شریف. ان کا گروپ تھا تو انہوں نے نا 3 کر کے گروپ بنائے ہوئے تھے. چارپائی میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے سوتے ہوتے تھے. بجلی کی تاریں ننگی کر کے وہ مجھے لگاتے تھے ساتھ. یعنی کہ کہتے تھے میرے دوستوں کے ساتھ سو جاؤ تو میں پھر تمہیں رکھوں گا. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوست کو بلا لیا تھا. میں نے نا اس کے السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی. آج کی کہانی جانیں گے آپ تو آپ دکھ سے میرے خیال میں ضرور روئیں گے، کیونکہ ایک لڑکی جس کی عمر ہے 24 سال، سگے دیور نے مبینہ طور پر زیادتی کی اور اس کے بعد یہ گھر سے بھاگی، داتا دربار رہی، داتا دربار سے یہ پاک پتن شریف رہی. وہاں پر لڑکے پیچھے پڑے، اس دربار پہ لڑکوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. پھر واپس آئی، گھر والوں نے شوق کرنٹ لگائے. کرنٹ لگانے کے بعد جو کیا ظلم ہوئے اس پہ اس عمر میں، وہ اسے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فائزہ. فائزہ، آپ کہاں سے ہو؟ میں آزادی چوک سے. آزادی چوک سے آئی ہو؟ جی. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی کی کیا کہانی ہے کہ آپ کو بھاگنا پڑا؟ داتا دربار، پاک پتن، ساری کہانی بتانا شروع کرو. جی میری شادی ہوئی تھی بدوملی والی سائڈ پہ. تو جب میں پیدا ہوئی تھی نا میری تب بھی منگنی کر دی تھی. تو جب میں ہوئی 14 سال کی تو میری شادی کر دی. تو یعنی کہ میرے شوہر مجھ سے تقریباً 12 سال بڑے تھے، لیکن میرے گھر والوں کو کوئی ایشو نہیں تھا. تو آپ کو ایشو تھا؟ نہیں، مجھے بھی کوئی ایشو نہیں تھا. کیونکہ تب مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی. تو اس کے بعد یعنی کہ میں وقت کے ساتھ جیسے جیسے وہ کرتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے تھے، مجھے اردو پنجابی تک نہیں آتی تھی، لیکن میں نے ان کے ساتھ سارا کمپرومائز کر کے ان کے جیسے بن گئی. آپ کیا بولتی ہو؟ میں اردو بولتی تھی، مجھے پنجابی نہیں آتی تھی، لیکن وہ پنجابی بولتے تھے تو میں ان کے جیسی ہو گئی تھی، پنجابی بولنا شروع ہو گئی تھی. لیکن یعنی کہ ان کو پھر بھی مجھ پہ ترس نہیں آتا تھا. بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو پنجابی نہیں بولنی آتی، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. تو شروع میں نا وہ مجھ سے بہت یعنی کہ پیار وغیرہ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ظلم وغیرہ کرنا شروع ہو گئے. کیا ظلم؟ یعنی کہ مار کٹائی کرتے تھے. کبھی میرا دیور مجھے مارتا تھا، کبھی میرے جیٹ وغیرہ مجھے مارنا. دیور مارتا تھا؟ یہ اب سچ کہہ رہی ہیں؟ جی جی. وہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ یہی بات میں اپنی گھر والوں کو بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، برداشت کرو، گھر بسانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پھر دیور نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ تو اب پھر انہوں نے نا میرا بیٹا ہونے والا تھا، تقریباً میں 7واں ماہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا. تو میری امی آئی، میری امی نے ان کے پاؤں پکڑے. پاؤں پکڑنے کے بعد پھر بھی وہ یعنی کہ بڑا مارتے تھے. کہتے تھے ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. کہتے نہ اس کو بولنا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، نہ بول چال کا طریقہ ہے، نہ کچھ اور. تو میری امی کہتی ہے ابھی بچی ہے، 15 سال کی تھی، مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی. تو امی وغیرہ کافی تلے کر کے پاؤں پکڑ کے، کبھی میرے شوہر کے، کبھی میری ساسو ماں کے پاؤں پکڑ کے مجھے وہاں پہ رکھتے تھے. پھر بعد میں انہوں نے پھر بھی میرے دیور امی کے سامنے، میرے بھائیوں کے سامنے مجھے مارتے تھے، لیکن وہ کوئی ایشو نہیں لیتے تھے. تو اگر کوئی ایشو لیتے تھے نا، میرے ابو کہتے تھے تم لوگ نا اپنی بہن کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گھر سے بھاگنے کی کیوں نوبت آئی؟ جب یعنی کہ میرے دیور نے نا مجھے تنگ کرنا شروع کیا. میرا بیٹا تقریباً 1 سال کا تھا. میرے دیور مجھے بہت تنگ کرتا تھا. تنگ کس طرح سے؟ کبھی کہیں پہ ہاتھ لگاتے تھے، کبھی کہیں پہ. تو میں نے نا اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا، کہتے تم نا بھائیوں میں لڑائی کروانا چاہتی ہو. تو میں نے نا یہی بات اپنے ابو کو کہی. ابو کہتے کہ نا بیٹا کوئی بات نہیں، گھر کی بات گھر پہ رہ جائے گی. اس کے بعد میں نے امی کو کہا. میری امی کہتی بیٹا میں کیا کروں، تمہارے ابو ہی نہیں کچھ کر رہے. بھائیوں کو بھی کہا، بھائیوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ استغفر اللہ، دیور جس کے لیے بھابھی ماں ہوتی ہے، اس نے آپ کو غلط جگہ ٹچ کرنے کی اور اس طرح کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل. تو آپ اس ٹائم اس کو جواب نہیں دیا، بولا نہیں کچھ؟
میں نے اس کو یعنی کہ میں نے چیخیں بھی لگائی, بہت روئی, لیکن کوئی میری ساسو ماں بھی نے بھی نہیں کچھ کہا, کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. تو پھر بعد میں نے نا جب سب سے کہہ دیا تو پھر میں نے یہی کہا, میں نے ابو کو بھی فون کر کے کہا, میں نے کہا ابو اگر آپ کچھ نہیں کریں گے نا, پھر میں نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا پھر نہ مجھے کہیے گا. تو ابو کہتا کچھ نہیں ہوتا پتر, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کر کے نا پھر میں نے نا ایک دن نا میرے دیور نے نا میرے ساتھ یعنی کہ غلط کام کیا. کیا؟ ہاں جی, غلط کام کیا. تو اس کے بعد نا وہ نکل کے گیا تو میرا جیٹ بول کے کہتا اب میری باری ہے. تو کیا استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیں یہ دیور کے بعد کس نے کہا؟ میرے جیٹ نے. کیا کہنے لگا وہ؟ کہتے اب تم نے کر لیا, اب میری باری ہے. تو اس کے بعد نا میں نے یہ جب الفاظ سنے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں اسی ٹائم نا رات ہوئی ہے تو میں نے نا باہر سے ان کے دروازے کو تالا لگایا اور اپنے بیٹے کو پکڑ کے وہاں سے بھاگ گئی. اور میں ساری رات, فل سردیاں تھی, تقریباً 12واں ماہ تھا, 24 سائیوں کا بڑا دن تھا. تو انہوں نے نا, میں دریا کے اندر رہی تھی, سمندر کے اندر, کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے, کہیں مجھے مار نہ دیں. یا میرا دریا کے اندر؟ کون سے دریا کے اندر؟ ادھر باڑ بھی نہر ہے ادھر پاس ہی نا, اس کے نیچے جگہ ہوتی ہے, اس کے نیچے میں بیٹھی رہی ہوں. تو پھر بعد میں ٹھنڈ میں؟ ہاں جی. بچہ ساتھ؟ ہاں جی, بچے کو میں نے کمبل میں اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا. اس کے بعد میں ایک ٹرک گزرا تھا, اس کو میں نے کہا بھائی مجھے نا لاہور اتار دیجیے گا. انہوں نے مجھے ٹرک پہ بٹھا کے لاہور اتارا. لاہور میں تقریباً 3 دن رہی ہوں. پھر ادھر سے میں سیدھا ادھر, میرے گھر والے بھی مجھے دیکھتے تھے, تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے مجھے مار نہ دے, قتل نہ کر دے. ڈر تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے. لیکن جب میں وہاں سے نکل کے پھر پاک پتن شریف چلے گئی, پاک پتن میں وہاں پہ 3 دن رہی. ادھر نا ایک عورت مجھے تقریباً 3-4 دن سے دیکھ رہی تھی, تو وہ کہتی ہے آپ بیٹا یہاں کیوں روتی رہتی ہو, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی نا, تو انہوں نے کہا میرے نا ایک بیٹی ہے, تم نا ہمارے گھر کام کر لیا کرنا اور رہ لینا کرنا, ہم تمہارا یعنی کہ بچے کا بھی خرچہ وغیرہ سارا کچھ توڑ دیں گے. تو اس کے بعد میں ان کے گھر ان کو کپڑے پکڑائے. میں نے کہا آپ کپڑے لے جائیں, صبح مجھے آ کے لے جائیے گا. وہ رات کو ہی میرے پیچھے لڑکے لگے 10. کتنے لڑکے لگے؟ 10. کس جگہ؟ پاکستان شریف. ان کا گروپ تھا, تو انہوں نے نا 3 کر کے گروپ بنائے ہوئے تھے. تو ادھر سے نا میں نے پھر ایک پولیس والے کو کہا, پولیس والے نے پھر مجھے پیسے دیے اور بس پہ بٹھا کے مجھے گیا. اور اس نے بس والوں کو کہا کہ اس بچی کو نا جب تک یہ لاہور نہ پہنچے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. تو اس بس والے نے بھی بہت ہیلپ کی. اور اس پولیس والے واپس لاہور آئی؟ ہاں جی. کس کے پاس؟ لاہور. داتا صاحب پہنچ کے میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا, اور گھر والوں کو فون کیا. تو آگے سے پہلے میرے آپی نے پک نہیں کی, بھائی نے پک کی, بھائی نے اٹھایا فون. تو بھائی نا مجھے مارنا شروع ہو گئے, سڑک پہ نا 2-3 تھپڑ لگائے. تو میری آپی نے کہا کہ نا گھر جا کے جو مرضی کہہ دینا. تو اس کے بعد مجھے گھر لے گئے. تو انہوں نے پوچھا, پھر میں نے ساری تفصیل بتائی. میں نے کہا یہ ہوا تھا, اب بتائیں میں کیا کرتی. تو میری آپی نے نا پھر میرے دیور کو جیل میں پہنچایا. میرے بھائی نے دوبارہ یہ حرکت کی؟ نہیں, ان کو بتایا نا کہ میں اس وجہ سے بھاگی تھی. انہوں نے تو یہ کہا تھا یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو پھر بعد میں نا میں نے جب ان کو بتایا تو میرے دیور کو انہوں نے جیل وغیرہ دلوائی. تو اس کے بعد انہوں نے پھر الزام مجھ پہ لگا کے چھوڑ دیا. میں تقریباً 6 ماہ امی کے گھر رہی تھی. پھر میرے ابو آئے. میرے ابو ہمیں نا بچپن میں چھوڑ گئے تھے. تو ابو آئے, ابو کہتے بیٹا اب میری پگڑی وال دیکھ لے, واپس چلے جاؤ. میں پھر واپس چلے گئی. پھر انہوں نے مجھ پہ بہت ظلم کیا, مجھے مارا کوٹا اور مجھے کرنٹ تک دیتے رہے. کس نے یہ کرنٹ دیا؟ میری ساسو ماں نے اور میرے دیور نے اور میرے شوہر نے. کرنٹ کیسے لگاتے؟ بجلی کی تاریں ننگی کر کے وہ مجھے لگاتے تھے. اور بہت. تو آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ 24 سال. اس عمر میں اتنے ظلم ایک لڑکی دیکھی, اس کے تو بڑے خواب ہوتے ہیں زندگی میں کہ یار میں نے کچھ زندگی میں کرنا ہے. تو اس پہ آپ کو کتنا دکھ ہوا, کتنا دکھ ہوتا ہے, اور کیا سوچتی ہیں اس کے بارے میں؟ دکھ تو بہت ہوتا ہے, لیکن ایک حوصلہ بھی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن میں نے بہت یعنی کہ میری یہ ہاتھ کی انگلیاں کیسے توڑی انہوں نے؟ چارپائی کو کیا کیا؟ چارپائی میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے سوتے ہوتے تھے. چارپائی ہاتھوں کے اوپر رکھ کے سو جاتے تھے؟ ہاں جی. تو تم کیسے برداشت کرتی تھی یہ درد؟ یہ پین عادت ہو گئی تھی نا. شروع میں بڑا روتی تھی, چیختی تھی, لیکن بعد میں عادت ہو گئی تھی. ہوئے ناظرین, اس دکھ کا آپ سن رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہی ہے کہ چارپائی رکھ کے انگلیوں پہ, 'اور سو جاتے تھے'. اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. 'اور پھر آپ نے دیور کی بھی اس کی کہانی سنی, جیٹھ کی سنی'. '
ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے معاشرہ اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس طرح ان کو تعلیم نہیں؟ حالانکہ دین ہمارا جو ہے وہ ہر چیز میں کتنا ہمیں درس دیتا ہے، اچھائی برائی کا درس دیتا ہے. اور پھر کیا ہوا جی؟ پھر کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کے بعد میرے ابو نے پھر بھیج دیا، پھر انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا. پھر میرے شوہر کی نا جو پتر گئی تو وہ مجھے لاہور واپس لے کے آئے. لاہور لانے کے بعد انہوں نے نا میرے ساتھ یعنی کہ کہتے تھے میرے دوستوں کے ساتھ سو جاؤ تو میں پھر تمہیں رکھوں گا. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوست کو بلا لیا تھا، میں نے نا اس کے دوست کا سر پھاڑ کے نا وہاں سے بھاگ گئی تھی. اور مجھے 3 سال ہو گئے. یہ شوہر کر رہا ہے؟ ہاں جی. اس کے لیے بیوی غیرت ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو پھر میں 3 سال ہو گئے ہیں اب اپنی امی کے گھر علیحدہ گھر میں رہ رہی ہوں. لاہور میں؟ ہاں جی آزادی چوک میں. تو آپ نے اس پہ کسی کوئی ایکشن کسی کو بتایا نہیں اور پولیس میں خود نہیں گئی؟ اتنا سب کچھ ظلم ہونے جس نے ظلم کیا شوہر پہ آپ نے کوئی کیس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ کیس کرنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر پھپھو تھی میری سکی، تو مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ان کو دل سے کوئی آہ نہ نکل جائے. ایک تو نہ نکل جائے پھپھو کی؟ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس پہ پھپھو کی آہ دیکھ رہی؟ ہاں تو وہ بیوہ تھی نا، اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں کیا. کچھ میرے ابو نے بھی منع کر دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا بیٹا تم نے، تو پھر اس وجہ سے میں چپ کر گئی تھی. ناظرین انتہائی دکھی کہانی ہے اس کی. کہانی سن کر آپ کو لگا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس سے خطرناک چیزیں تو میں اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت جو 15 سال کی عمر میں جس کی شادی ہوئی ہو، بچی ہو، اور اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم شروع ہو اور وہ بھاگنے کے لیے داتا دربار یا پھر وہ پاک پتن شریف رہے وہاں بھی ان درباروں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ چیک کریں وہاں پر بھی اس کے پیچھے لڑکے دربار جو جن کو یہ کہتے ہیں بڑی پاک جگہ یا جو بھی ہے وہاں پر بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو وہ دربار والے بھی مطلب جن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کچھ دیں گے وہ بھی بچانے نہیں آتے. مطلب کیا یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ تو آپ کو یقیناً سن کے آپ دوبارہ کوشش نہیں کی اس گھر میں جانے کی؟ نہیں دوبارہ میں نے نہیں کی، کیونکہ میرے ابو نے مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا چھوڑ دیا اسی بات پہ کہ تم واپس چلی جاؤ. میں نے کہا میں اب نہیں جا سکتی. ابا بھی ساتھ نہیں دے رہے؟ ابو نے چھوڑ دیا تھا، 1.5 سال ہو گئے ہیں. پتہ نہیں اولاد پیدا کر کے کیا سمجھتے ہیں، کوئی احسان سمجھتے ہیں یا پھر کیا مطلب ان کو ظاہر ہے تم لوگوں نے پیدا کیا ان کو سپورٹ تو کرو زندگی میں. بچیوں کے اگر پیرنٹس سپورٹ نہیں کریں گے شادی کے بعد تو کون کرے گا؟ سب سے بڑی یہ بات ہے. اگر پیرنٹس ہی دھیان دینا چھوڑ دیں گے تو کل وہ کہاں رول رہی ہے، کہاں غرق ہو رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. آپ اپنے بچوں کو شادی کے بعد بھی پوچھا کریں. ایسی شادی سے طلاق بہتر ہے جس شادی میں بچیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کر رہا ہو کہ شادی کسی کے ساتھ کی اور اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا اور اس کے ساتھ اتنا اسے غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. سوچنے کہہ رہی ہے دریا پہ سوئی ہوں، دریا کے پاس سوئی ہوں ٹھنڈ میں، اور اس کے بعد کس طرح بھاگی ہے ان کے ظلم سے. تو یہ بھی ایک بچی ہے، قوم کی بیٹی ہے. تو ہمارے معاشرے کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ برائیاں جو ہیں نا یہ جب ڈسکس ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اوہ یہ کیا ڈسکس ہو، یہ تم لوگوں میں ہے، یہ تمہارے معاشرے میں ہے، ہم لوگوں میں. آپ کچھ حکومت سے کہو گی جو ظلم آپ پہلے نہیں بتا سکی یا بتانے آئی، حکومت سے کچھ کہو گی؟ جی ضرور کہوں گی. انصاف چاہیے. جو میں 4 سال پہلے کچھ بھی نہیں کہہ سکی، اب میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے پلیز. اس سوسائٹی میں یہ انصاف ڈھونڈ رہی ہے، کس کے پاس جائے؟ اب اللہ کے پاس تو یہ دعائیں کر رہی ہے لیکن کوئی قانون ہے؟ کسی قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بچی کو بلائیں، اس کا مقدمہ سنیں، اور اس نے جو پہلے نہیں بتا سکی اب بتانا چاہ رہی ہے، اور آپ سب لوگ اس کی آواز لازمی بنیں کیونکہ یہ بیچاری دب جاتی ہیں تو ان پر ظلم ہوتے ہیں. خیر آپ ان کی آواز بنیں. مجھے دیں اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ. بیٹھو بیٹا.